بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹھی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ امریکہ کے اہم ترین دورے پر جا رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان روس کے دورے پر جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس دوران پاکستان میں سیاسی رسا کشی عروج پر ہے۔ اطلاعات کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے پنجاب حکومت کا دھڑم تختہ کرنے کے لیے نمبر گیم پوری کر لی ہے اور اشارہ ملنے پر کسی بھی وقت پی ٹی اے کی حکومت کا خاتمے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں شہباز شریف، جہانگیر ترین، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ میں مذاکرات بہت زیادہ فائنل سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ تاہم وفاق میں ایک وفاقی شخصیت سیاسی انہوں نے اداروں سے ٹکراؤ کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کہ کسی بھی صورت ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے شہباز شریف نے اور جہانگیر ترین کے درمیان ایک طویل رابطے ہوئے، جس میں یہ کمٹمنٹ کی گئی کہ ماں سوائے پنجاب حکومت کے خاتمے تک، بلکہ آگے ہونے والے جب بھی الیکشن ہوں گے اس کی حکمت عملی بنا لی گئی ہے۔ اس سلسلے کاف لیگ کے چند خدشات تھے جس کو دور کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان پنجاب وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک کے خوف کے وجہ اپنی ہی اتحادی جماعتوں سے مطمئن نظر نہیں آتے، اسی لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے روس سے واپسی پر۔ کاف لیگ، باب پارٹی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے 1 to 1 ملاقات کریں گے۔ انہیں خدشہ ہے کہ جو ماضی میں ان کی حمایت کرتے تھے، ان کو ریسکیو کرتے تھے، اب وہ انہیں ریسکیو نہیں کرتے، اور وزیر اعظم کو جب ان کے قریبی مشاورتی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ باہمی رضامندی سے معاملہ طے کریں، ٹکراؤ میں نہ جائیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، میں میاں نواز شریف نہیں ہوں۔ ان کے قریبی حلقوں کو کہنا ہے کہ عمران خان کسی بھی بڑی مسئلے کو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیول پہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اختیارات استعمال کروں گا، جبکہ اپوزیشن کے بارہا درجنوں دعووں کے باوجود ابھی تک وفاقی حکومت میں عدم اعتماد پیش نہ کرنے پر حکومت کے حوصلے بھی بلند ہو رہے ہیں، اور خصوصاً فواد چودھری اس وقت فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف ہمیں ڈرانے کے لیے ایسی باتیں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ ان کے 15 لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کہ طاقتور حلقوں کو اب نیوٹرل رہنے کا ابھی تک رکھا جا رہا ہے، جیسے ہی کوئی بڑا اشارہ آئے گا تو کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہے۔ اگر وزیر اعظم یہ موجودہ کرائسس نکال جاتے ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں، تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں تفصیلی سٹوری پر پنجاب کی۔ نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق پنجاب کی حکومت کو، یعنی کہ عثمان بزدار کی حکومت کو خاتمہ کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے پاس 15 سے 20 ووٹ زیادہ ہو چکے ہیں۔ عدم اعتماد لانے کے لیے 15 سے 20 ووٹ زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تو جہانگیر ترین گروپ ہے، ان کا ہوا، اور ایک 15 اور لوگوں کا گروپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب سے عثمان بزدار صاحب آئے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کا ان سے کبھی بھی رشتہ نہیں رہا، کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ایسی سفارش سے آئے ہیں جس کا نام لو تو وزیر اعظم اس کو جیل یاترا کرا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ علیم خان اور سبطین خان جیل جا چکے ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بنے تھے۔ تو انہوں نے کہا، پی ٹی اے کے جو نظریاتی رہنما ہیں، جو عمران خان کے شروع سے ساتھ سے رہے ہیں، انہوں نے کہا جب سے عثمان بزدار آیا ہے ہم سے انتقامی کارروائیاں لی جا رہی ہیں، ہمارے مخالف افسروں کو لگایا جا رہا ہے، ہمیں سخت پریشان کیا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی عدم اعتماد کی بات آئی ہے تو ہمیں بلا کے 1 to 1 سن رہے ہیں، ورنہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے تھے، ترقیاتی کام روک لیتے تھے، یہاں تک کہ اس موقع پر نذیر چوہان اور
خرم لغاری پر مقدمے کا ریفرنس بھی دیا گیا۔ جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات میں ترین گروپ پھٹ پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ماضی میں بھی اتنا ناروا سلوک نہیں کیا گیا جتنا موجودہ حکومت نے کہا، کیونکہ انہوں نے کہا پنجاب میں عثمان بزدار کا کیونکہ نہ پی ٹی آئی سے کوئی دور تک رشتہ ہے، نہ سیاسی ویژن ہے، نہ ہی ان کا کوئی تجربہ ہے، اور ان پر مبینہ طور پر سنگین ترین الزامات لگائے گئے جس کو میں اظہار نہیں کر سکتا۔ تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں 2 کیس نیب میں پڑے ہیں، اور جبکہ خفیہ تحقیقات میں آنے والے دنوں میں بڑے کیس کھل سکتے ہیں اگر حکومت اپوزیشن پنجاب میں حکومت گرانے پہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں 3-4 ایسے خاندان ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر اربوں روپے بنائے، ہم ان کے نام نہیں لیں گے، لیکن ان کے بارے میں ڈاکومنٹس تیار ہیں، فائلیں تیار ہیں، کس کس کام کی غرض سے کتنا پیسہ لیا گیا اور کس طریقے سے باہر بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا بعض لوگ جو آج سے 4 سال پہلے موٹر سائیکل پہ نہیں تھے اب اربوں روپے کے مالک بن چکے ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے نہایت سینئر رہنما جو آج بھی پی ٹی آئی عمران خان سے مخلص ہیں، عمران خان کے بہت زیادہ قریبی دوست ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کو جتنا نقصان عثمان بزدار نے پہنچایا ہے اپوزیشن نے بھی نہیں پہنچایا۔ انہوں نے کہا عثمان بزدار نے پنجاب میں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو 60% کم کر دیا ہے، اس کی جگہ عمران خان سب کسی کو بھی رکھتے تو عمران خان کو اس دوسرے ایک وزیر سے جب ہماری بات ہوئی جو اس وقت موجودہ عمران خان کی حکومت میں پنجاب میں وزیر ہے، تو انہوں نے کہا ہم 3-4 وزیر مل کے پرائم منسٹر کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر عثمان بزدار پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہے تو اگلی دفعہ پی ٹی آئی کسی بھی صورت میں نہیں جیتے گی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اگر آپ کو چھوڑیں گے تو سیاست چھوڑ دیں گے۔ لیکن کہا جا رہا ہے 15 سے 20 سے زیادہ تعداد پوری ہو چکی ہے۔ اب اپوزیشن پنجاب میں ایک سگنل پہ کھڑی ہیں، اشارے جو ٹریفک ہوتا ہے، دونوں طرف یالو لائٹ ہے۔ جس دن اپوزیشن کو دوسری طرف سے طاقتور حلقوں سے نیوٹرل رہنے کی اشارہ مل گیا اور یقینی بات ہے اسی وقت اپوزیشن کے لیے گرین سگنل کھلے گا تو وہ طوفان کی طرح پنجاب حکومت کو گرا دیں گے اور حکومت اس کو ریڈ لائٹ پہ آگے جانے کی جرت بھی نہیں کرے گی۔ لیکن 1% چانس ہے کہ اگر امپائر نیوٹرل نہ ہوا تو پھر اس کو دیا گا۔ دوسری طرف وفاق میں وزیر کہا جا رہا ہے پاکستان کی اہم ترین سیاسی شخصیت نے کے بارے میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آ سکتا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان پرعزم ہے، لیکن یہ ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں آج کل غصے میں رہتے ہیں، جذباتی رہتے ہیں، سخت بات پر سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ان کے قریبی ساتھیوں نے جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورا کرے اور ان کے ساتھ مخلص، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپوزیشن کو ساری کو تو آپ نے گرفتار کروا دیا، صحافیوں سے بھی ہماری بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی ہیں، بلا وجہ جو صحافی تنقید برائے اصلاح کر رہا ہے ہم ان کے خلاف مقدمت کرا رہے ہیں، تو آپ ایسے موقع پر اہم شخصیت کو کہا کہ تحمل اور افہام و تفہیم سے چلے، جس پر سنا ہے وہ سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے کہا جو فیصلہ کرنا ہے میں وقت آنے پر کروں گا، مجھے کوئی ڈرا دھمکا کہ میں سے فیصلہ نہیں لے سکتا، نہ این آر او دوں گا اور اپنا اختیار استعمال کروں گا۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت وفاقی حکومت نے دانش مندی سے کام نہ لیا اور ٹکراؤ سے لیا، آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا گیا تھا اس کو آگ لگا دینی چاہیے، یہ فراڈ ہے۔ اس سے پہلے آج کل عدالتوں پہ بھی بے پناہ تنقید کی جا رہی ہے کہ عدالتوں میں ہر ڈاکو چور کو سپورٹ مل جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن جب ان سے حکومت سے سوال کریں کہ آپ کے متحد جو ادارے ہیں ان میں سے کسی ایک ادارے میں آپ نے جو اصلاحات کا وعدہ کیا تھا، کسی ایک ادارے میں بتائیں اصلاحات کیا، تو اس میں کرپشن ماضی کی نسبت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو ان کے کچھ خوش آمدی لوگ ون سائیڈڈ گول سناتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو درینہ دوست ہیں، جو عمران خان کے ویل وشر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ عمران حکومت، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایک خسار نے بند کر کے حقائق سے دور کر دیا گیا ہے۔ جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دی، جانیں دی، 22 سال جدوجہد کی، انہی کو جماعت سے دور کر کے چند مفاد پرست پیراشوٹر آ گئے ہیں۔ جیسے ہی عمران خان کی حکومت گئی وہ چلے جائیں گے، وہ عمران خان تک حقائق نہیں جانے دے رہے، اور وہی چند لوگ ہیں جو عمران خان کو ہر ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کا مشورہ دیتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نام نہ بتانے کی صورت میں پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما جو آج بھی کابینہ کا حصہ ہیں اور عمران خان سے مخلص ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے بارہا کہا کہ آپ اس موقع پر سیاسی معاملات کو سیاسی حکمت عملی سے تیار کریں، اپوزیشن میں اتنا دم ہم نہیں ہے، اگر اپوزیشن کو سپورٹ ملے گی تو ہماری اتحادی جماعتوں سے ملے گی، اور ہمیں ایسے موقع پر اتحادی جماعتوں سے جو ماضی میں معاملہ طے کیے تھے ان کے معاہدے پورے کرنا ہوں گے، ایم کیو ایم کے خدشات ہمیں بیٹھ کے دور کرنا ہوں گے، باپ کے خدشات دور کرنا ہوں گے، کاف لیگ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کیے ہوں گے، اور خصوصاً مہنگائی کے خاتمے کے لیے اہم کیا جائے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، تاہم رشیا کے دورے سے واپسی پر وہ ایم کیو ایم بہادر آباد ان کے بھی گھر بھی جائیں گے، اس کے بعد باپ جماعت کو وزارتیں بھی دیں گے، کاف لیگ کے بھی خدشات دور کریں گے۔ لیکن اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کریں گے، اور ایک اہم معاملہ جو تقریباً کم و بیشتر 9 مہینے تو حالات کشیدہ تھے، وزیر اعظم اس میں لچک دکھانے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں۔ اگر وزیر اعظم نے اس معاملے پر اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی رکھی تو حکومت کا چلنا خاصا مشکل ہوگا، جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں عدم اعتماد کی نمبر گیم اپوزیشن جماعتوں کے پاس پوری ہے، لیکن وفاق میں حکومت کے اتحادی جماعتوں کا اعلان ہوئے بغیر عدم اعتماد لانا ناممکن ہے۔ اگر وزیر اعظم نے دانش مندی سے کام لیا، اتحادی جماعتوں کے ساتھ اپنی ہی جماعت کے روٹے ہوئے جنگیر ترین ان کے گروپوں میں مکایا، تو وہ اپنا طوفان میں اس کشتی کو نکال سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی بڑا جذباتی فیصلہ موجودہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی بات سچ ہے کہ اتحادی جماعتیں جتنی مرضی مل لیں، ان سے بھی حکومت بنانا مشکل ہوگا، کیونکہ 8-10 جماعتوں کا مل کے حکومت بنانے پر پھر ایک وزیر اعظم پر جھگڑا ہوگا، اسپیکر پر ہوگا، اعلیٰ وزارتوں پر ہوگا، اور تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت یہ رہے یا بدل جائے، نہ بجلی کی قیمت کم ہوگی، نہ پٹرول کی کم ہوگی، نہ مہنگائی کم ہوگی، نہ بے روزگاری کم ہوگی، صرف اقتدار میں بیٹھے ایوانوں میں سربراہوں چیز ہوں گے، وزراء اور وزیر اعظم کے نام بدلیں گے، لیکن عوام کی حالت نہیں بدلے گی۔ ہمیں وہ حاکم وقت چاہیے جو عام شہریوں کو ان کے حقوق دے، جو روزگار دے، انصاف دے۔ حکومت سے ایک توقع ہے، مہنگائی تو کنٹرول نہیں کر سکتی، جس کی ماضی کی حکومتیں بھی وجوہات ہیں، لیکن گڈ گورننس دے سکتی ہے، لیکن نہیں دے پا رہی۔ آج کل کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں پنجاب اور وفاق میں، خصوصاً پنجاب میں پچھلے 5 سالوں میں ان دنوں میں سب سے زیادہ کرپشن عروج پر ہے۔ آئے ہو تکیلے آئے ہو چلے تیو کی دے چلو، کرپشن کے اس بازار کے گرم ہونے کی وجہ سے عمران خان جن پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، ان کی حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اگر عمران خان وزیر اعظم پاکستان چاہے تو کسی دیانتدار افسر اور کمپیٹنٹ افسر انویسٹیگیشن کرائے کہ پنجاب میں لوٹ سیل کرپشن کے بازار کس کس نے گرم کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آج اپنے کرپشن میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے تو تاریخ میں عمران خان صاحب کا نام رہے گا اور اگلا الیکشن بن سکے گا۔ ادروائز وہ جو غلطی کرتے جا رہے ہیں وہ بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ تاہم پاکستان کے ہسٹری بتاتی ہے سیاسی کوئی بھی پریڈکشن کرنا ناممکن ہے۔ یہی پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کو دھرتی کا نسور اور گھسیٹنے کی کہتے تھے، یہی مسلم لیگ حکومت کاف لیگ کو قاتل لیگ، اور وہ عمران کو کہتے تھے کہ اس کو ہم شیخ رشید کو کہتے تھے اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا۔ ایم کیو ایم کے خلاف پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مخالفت ایک دوسرے کے، دوسری طرف سندھ پی ٹی آئی میں اختلافات کی بات بڑے پیمانے پر استعفے آنے شروع ہو گئے، اور دوسری طرف یہی بھی کہا جا رہا ہے پنجاب میں تنظیم سازی میں بھی رشتہ داروں کو پی ٹی آئی میں نوازا جا رہا ہے، اور کئی پی ٹی آئی والے لوگ اگر حکومت دائیں بائیں ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی کشتی ڈولے، اس کو سنبھالے، اور آپ کے ساتھ جو سنسیئر قیادت ہے جنہوں نے 22 سال جدوجہد کی ہے ان کو فرنٹ فٹ پہ لائیں۔ ابھی بھی حالات بگڑے نہیں، لیکن اب مہینوں کی نہیں ہفتوں اور دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ فیصلہ کس کا ہوگا؟ اگر وزیر اعظم بچ گئے تو یقیناً اپوزیشن کی خیر نہیں، کیونکہ بہت غصے میں ہے، اور شاید چند صحافی بھی
ٹارگٹ بنے حکومت کے انتقام کا، لیکن صحافت کے فرض ہے حقائق آپ تک بنائے۔ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، ہاں کرپٹ صحافیوں کے خلاف، جھوٹے ٹرینڈ چلانوں کے خلاف، بےخودہ گفتگو کرنے کے پر سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر کرنے کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی معافی نہیں دینی چاہیے۔ گند صاف کرنے سے ہی اچھائی پھیلتی ہے۔ ناظرین، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔